رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر سے برادر ملک تیونس طبی امداد بھیجی گئی ہے تاکہ وہاں کورونا وائرس کی روک تھام میں مدد کی جا سکے۔ ملک کی سوسائٹی کی جانب سے حفاظتی اقدامات کی پابندی کے ایک نتیجے میں آج جہاں کورونا وائرس سے متعلقہ پابندیاں اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دنیا بھر میں فٹ بال کے شائقین اب قطر موندیال 2022 سے صرف 500 روز کی دوری پر ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر کی امیری فضائیہ کے 2 مال بردار طیارے طبی امداد لے کر تیونس پہنچ گئے ہیں۔ اس امداد کا مقصد وہاں کورونا وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں قطر کی جانب سے حصہ لینا ہے۔ تیونس بھیجی جانے والی اس امداد میں 300 بستروں پر مشتمل ایک فیلڈ ہاسپٹل شامل ہے، جس میں تمام تر طبی ساز و سامان اور آلات لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ مصنوعی تنفس کے لیے 100 وینٹیلیٹر بھی روانہ کیے گئے ہیں۔ یہاں کی سوسائٹی کی جانب سے پابندیوں پر عمل درآمد کے نتیجے میں آج سے پابندیاں اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سابقہ فیصلوں پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ کورونا سے بچاؤ کی پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائے۔ پابندیاں نرم کرنے کا تیسرا مرحلہ ایسے وقت میں شروع کیا جا رہا ہے جبکہ ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ویکسینیشن کی مہم بھی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزارت صحت عامہ نے ملک کی فضائی، بری اور بحری راستوں سے مسافروں کے ملک میں داخلے کے لیے سہولتوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے فٹ بال کے شائقین اب 2022 کے قطر موندیال سے صرف 500 روز کی دوری پر ہیں۔ اس ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے لیے انفراسٹرکچر، اسٹیڈیمز، ٹریننگ کے میدانوں اور دوسری تنصیبات کی تیاری کا کام 95% مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ سن 2022 کا قطر موندیال اب ہر لحاظ سے ایک غیر معمولی موندیال ثابت ہوگا۔ اب فیفا 2022 کے افتتاح کی پہلی وسل بجنے میں 500 روز کی الٹی گنتی شروع کر دی گئی ہے۔ قطر میں ہونے والا یہ فٹ بال ورلڈ کپ پوری عرب دنیا اور پورے مشرق وسطی میں ہونے والا پہلا فٹ بال ورلڈ کپ ہے۔ اس ورلڈ کپ کے مقابلے اگلے سال سن 2022 میں 19 نومبر کو شروع ہوں گے، اور پھر 18 دسمبر 2022 کو اس ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ اب افغانستان کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ طالبان تحریک اب افغان سرزمین کے 85% حصے پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے، اور اس تحریک نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ اہم ترین سرحدی گزرگاہ اسلام قلعہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ گزرگاہ ملک کی مغربی ریاست ہیرات میں واقع ہے۔ اس دوران میں روس نے اعلان کیا ہے کہ طالبان تحریک نے افغانستان تاجکستان سرحد کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روس نے افغانستان میں سب سے ضبط و تحمل کی اپیل کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بیشتر یعنی زیادہ تر برطانوی فوجیں افغانستان سے نکال لی گئی ہیں۔ اس طرح 2 دہائیوں سے وہاں جاری رہنے والی جنگ میں
اب برطانیہ کا رول ختم ہو گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغان سرزمین سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے فیصلے کا زبردست دفاع کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ کابل کا طالبان کے ہاتھوں میں چلے جانا حتمی نہیں ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بارے میں دیے جانے والے اب تک کے زیادہ مفصل بیان میں صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک اگلے ماہ اگست کے اختتام تک افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلاء مکمل کر لے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا، نہ یہ کہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو ایک ایسی جنگ میں قربان کر دیا جائے جس میں فتح کا حصول ناممکن ہے۔ طالبان کی حالیہ فتوحات پر ان اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن امریکی صدر نے کہا ہے کہ افغان فوج طالبان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے افغان حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لے تاکہ دونوں فریق امن کے ساتھ رہ سکیں۔ تو افغانستان میں امن و سلامتی کے حصول کا واحد راستہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی تصفیے تک پہنچنے کے لیے کام کیا جائے۔ طالبان تحریک اب تک ایران کے ساتھ 2 گزرگاہوں ابو نصر فراہی اور اسلام قلعہ اور پھر افغانستان و تاجکستان کے درمیان واقع مرکزی گزرگاہ شیر خان بندر پر بھی قبضہ کر چکی ہے۔ طالبان نے عہد کیا ہے کہ اب افغانستان کے پڑوسی ملکوں کو افغانستان کے اندر سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہودی آبادکاری کی پالیسی اور فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری اقوام متحدہ کی بچی کھچی مصداقیت کو بھی ختم کر رہی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے مغربی کنارے کے غور الاردن کے علاقے میں واقع حمصۃ البقیع نامی گاؤں میں فلسطینی املاک کی تباہی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل نے تیونس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے ایک مسودے پر بحث کے لیے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا ہے۔ یہ مسودہ قرارداد النہضہ ڈیم سے متعلق ہے۔ مصر اور سوڈان کا مطالبہ ہے کہ ایک قانونی سمجھوتا کیا جائے جس کی پابندی سب کے لیے لازم ہو، لیکن فرانس، امریکہ، چین اور روس کا کہنا یہ ہے کہ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے زیادہ مناسب جگہ افریقی یونین ہے۔ سلامتی کونسل آج شام کے بارے میں ایک قرارداد کے مسودے پر رائے شماری کرا رہی ہے۔ یہ مسودہ روس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سرحدوں کے راستے شام میں امدادی سامان پہنچانے کی مدت میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی جائے۔ روس کی اس تجویز سے پہلے آئرلینڈ اور ناروے باضابطہ سرکاری طور پر یہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ اس مدت میں توسیع 1 سال کے لیے کی جائے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ہائٹی کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ کمانڈوز کے جس مسلح دستے نے پرسوں ملک کے صدر جوفینیل موئس کو قتل کر دیا تھا، اس دستے میں کولمبیا کے 26 افراد، 2 امریکی اور 2 ہائٹی کے افراد شامل تھے۔ ہائٹی کی پولیس نے بتایا ہے کہ اب تک کولمبیا کے 15، امریکہ کے 2 حملہ آور گرفتار کر لیے گئے ہیں اور 3 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس وقت 8 حملہ آور ابھی تک مفرور ہیں۔ ادھر کولمبیا کے وزیر دفاع ڈیگو مولانو نے کہا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ہائٹی میں ہونے والے اس حملے میں ملوث کولمبین باشندے ریٹائرڈ فوجی ہیں اور ان کا ملک اس قتل کی تحقیقات میں ہائٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر سے برادر ملک تیونس طبی امداد بھیجی گئی ہے تاکہ وہاں کورونا وائرس کی روک تھام میں مدد کی جا سکے۔
ملک کی سوسائٹی کی جانب سے حفاظتی اقدامات کی پابندی کے ایک نتیجے میں آج یہاں کورونا وائرس سے متعلقہ پابندیاں اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دنیا بھر میں فٹ بال کے شائقین اب قطر موندیال 2022 سے صرف 500 روز کی دوری پر ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔